سر سے گزارش ہے کہ روچی کی کتاب کے حوالے سے ہاں دیکھیے یہ ماحول تو خالص شاعری کا چل رہا ہے، تو میرے خیال سے اس میں کچھ نثری گفتگو کرنا ایک طرح کا ایک مطلب میرا مداخلت بیجا ہے، لیکن میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں چونکہ دیر سے آیا، اپنی وجہ سے نہیں بلکہ ہوائی پرندے کی وجہ سے، تو اس میں میری بھی خطا ہے اور کچھ حالات کی، لیکن یہ کہ ایک ضروری بات ہے یہ جو مجھے ایک فرض کی طرح ادا کرنا ہے۔ پہلی بات تو میں روچی سے پہلے 3-4 سال پہلے شاید ملا ہوں گا، اور اس وقت انہوں نے کچھ شعر سنائے جو ان کی ابتدائی کوششوں میں ہوں گے، کچے پکے شعر، لیکن اسے میں نے محسوس کیا کہ یہ جو روچی صاحبہ شعر سنا رہی ہیں یہ کسی بہت گہری سنجیدگی سے برآمد ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی ہمارے زمانے میں اگر کوئی بھی شخص کسی بھی شعر میں، چاہے اس میں معنی نہ ہو، چاہے اس میں بحر نہ ہو یا ترتیب نہ ہو، لیکن اگر کمٹمنٹ نظر آ رہا ہے تو وہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم جو کچھ شاعری کے ماحول میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں، اس میں پہلی چیز جو ہم نے کھوئی ہے یا کھوتے جا رہے ہیں وہ یہ کہ زبان سے، زبان کی روایت سے، شاعری اور اس کی ایڈیشن سے گہری کمٹمنٹ، گہرا عہد وفا۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو ہم شعر کی طرف جا ہی نہیں سکتے، نہ شعر کہہ سکتے۔ تو پہلی بات تو یہ مجھے محسوس ہوا اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے اس 3-4 سال کے دوران اپنے آپ کو باہری شور شرابے سے دور رکھا اور اپنی پرورش خود اپنے ہاتھوں سے کی۔ تو یہ ایک وقفہ جو ہے کہ آپ سستی شہرت سے دور ہو جائیں اور خود اپنے اندر گونجنے لگیں اور اس گونج کو لفظ دینے کی کوشش کریں، تو یہ ہمارے زمانے میں شاعری کا ایک بنیادی چہرہ ہے، بنیادی شرط بھی ہے اور بنیادی شناخت بھی ہے۔ تو یہ کام انہوں نے کیا ہے، اور یہ جو کتاب ہے میں خود ہی عشق ہوں، تو اس عنوان سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح سے بیان کرنے کے جو طریقے ہیں ان کو طرح طرح سے آزما رہی ہیں، اور ان کی صلاحیت ہے ان میں کہ بیان کے مختلف انداز اختیار کریں۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ شی از اے ونڈر گرل آف اردو پوئٹری۔ اس میں جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ واقعی مطلب مجھے بہت کم لوگ ہیں جن میں بہت زیادہ گہری دلچسپی ہو پاتی ہے شاعری میں، لیکن یہ میں نے یہ غزل ان کو ونڈر گرل اس لیے کہا کہ شاعری میں شادی شدہ کوئی نہیں ہوتا، اور اگر وہ ہوتا بھی ہے تو وہ باسی ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بار جو ان کے یہاں یہ جسے شکلواسکی نے، ایک رشین فارملسٹ کا ایک گروپ تھا جنہوں نے شعر کی بہت سی نئی ڈیفینیشنز دی اور نئے طرح سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس میں ایک سب سے بڑا جو طریقہ ہے شعر بنانے کا بھی اور شعر سمجھنے کا بھی وہ ہے ڈی فیملیرائزیشن، کہ کسی بھی سچویشن کو ڈی فیملیرائز کرنا، نامانوس بنانا، اجنبی بنا دینا۔ مطلب جیسے آپ کمرے میں کوئی چیزیں رکھی ہوتی ہیں ایک خاص ترتیب سے، کسی دن ہم اس ترتیب کو بدل دیں، میز ادھر کر دیں، کرسی ادھر کر دیں، تو جیسے ہی آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں وہ اچھا لگنے لگتا ہے۔ وہ اچھا اس لیے لگتا ہے کہ ترتیب بدل دی گئی، اور اس دنیا میں جتنی بھی تبدیلیاں آتی ہیں وہ اصل تبدیلی کوئی نہیں ہوتی، کبھی نہیں ہوتی، صرف ترتیب بدلتی ہے۔ صرف کہیں دل رکھا ہوتا ہے، کہیں دماغ، کہیں روح، کہیں خدا، کہیں شیطان۔ وہ جب کوئی آگے کوئی شاعر ان کی ترتیب بدل دیتا ہے تو وہ کائنات بالکل نہیں معلوم ہوتا۔ باقی دنیا میں واقعی تبدیلی کبھی نہیں ہوگی، نہ ہو سکتی۔
تو یہ ایک چیزیں تھیں جو میں محسوس کیا میں نے. اور میرا اپنا جو آبزرویشن ہے زندگی کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ہم دراصل سارے لوگ دنیا میں مردہ پیدا ہوتے ہیں اور یوں ہی چلے جاتے ہیں. زندگی صرف عشق کرتے وقت پیدا ہوتی ہے. جب ہم عشق کے تجربے سے گزرتے ہیں تو اپنے آپ کو نہ صرف پاتے ہیں, نئے سے پاتے ہیں, اس وقت پاتے ہیں, اور پاتے اس طرح ہیں کہ بالکل اپنے آپ کو پہلی بار جیسے دیکھ رہے ہیں اور پہلی بار پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں. تو اس موت کے پورے یونیورسل سینیریو میں ہم کچھ بھی کرتے رہے دنیا میں, شور مچاتے رہیں, کھاتے رہیں, پیتے رہیں, شادیاں کرتے رہیں اور لڑتے جھگڑتے رہے, مارتے پیٹتے رہیں ایک دوسرے کو, لیکن وہ سب نیند میں ہوتا ہے. نیند موت کی نیند ہوتی ہے. زندہ ہم ہوتے ہیں عشق میں یا شاعری کرتے وقت یا رچتے وقت. جتنے بھی آرٹ فارمز ہیں دنیا میں وہ سب اپنے آپ کو زندہ کرنے کے طریقے ہیں. ساری شاعری, سارا ناچ, سارا میوزک, ساری پینٹنگ, ساری ڈراما تھیٹر, ساری چیزیں ہیں وہ اس بورنگ زندگی کی ابسرڈیٹی کو معنویت میں بدلنے کی کوشش ہے. تو اب یہی کام جہاں اگر شاعری میں ہمیں نظر آتا ہے تو ہمیں وہ شاعری اپنی لگتی ہے اور ایسی لگتی ہے کہ وہ ان لیونی, مطلب وہ زندہ کرنے والی شاعری ہے. تو یہ ایک چیز ہے. میں اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت سا تو آپ کے سامنے بات نہیں کی, بہت سے شعر جنہوں نے سنائے تو آپ نے جس طرح سے اس کو ریسیو کیا اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے یہاں نیا پن پیدا کرنے کی بہت زبردست صلاحیت ہے. جو ہماری کلاسیکل شاعری میں یہ ہوتا ہے کہ مضمون یا سچویشن ہوتی ہے اور اس میں کہی گئی چیزوں میں یا تو آپ نئے پہلو نکالتے ہیں یا لفظوں کو نئے طرح سے استعمال کرتے ہیں. تو بہت سی چیزیں, کوئی بھی شاعری سنسکرت سے 5000 سال سے چلی آ رہی ہے, شاعری مختلف طرح کی, تو بہت سی چیزیں ایکومولیٹ ہوتی رہتی ہیں. تو وہ ہمارے اجتماعی تجربے کا کلیکٹیو جو ایکسپیرینس ہے ایز اے ہیومن بینگ اس میں جذب ہوتی رہتی ہیں. تو ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں بہت سی گونجیں, بہت سے شعر, بہت سی کہانیاں جب دبی رہتی ہیں اور وہ جب ہم شعر کہتے ہیں تو وہ ابھر آتی ہیں. انہی ساری چیزوں میں مطلب کلیکٹیویٹی کو انڈیویجولائز کرنا یہ بنیادی کام شاعری کا ہے. تو اب یہاں میں کچھ شعر ان کے پڑھوں گا. وہ شعر جو ہیں اس میں سے پہلے سے میں نے لکھے تھے تو صرف ایک جھلک دکھانے کے لیے کہ یہ شاعری میں کیا کام ہو رہے ہیں. اور دیکھیے یہ شعر ہے ان کا. کہانی کب کی پوری ہو چکی ہے اب تو سو جاؤ, ادھورے رہ گئے قصوں کو خوابوں کی ضرورت ہے. اب یہ دیکھیے مطلب بالکل ایک جو عام چیز ہے, یہ محبت کی کہانی چل رہی ہے بہت دنوں سے. بہت سی لوگ نے شاعری میں اس سے محبت کی کہانیاں. اب یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ایک چیز چلی آ رہی ہے, کوئی کہانی سنا رہا ہے, کوئی واقعہ اپنا سنا رہا ہے. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ ختم کرو اس کو. یہ کہ جو اس کے پہلے جتنی کہانیاں محبت کی, تعلق کی جو ادھوری رہ گئی ہیں وہ خوابوں ہی میں پوری ہو سکتی ہیں, حقیقت میں نہیں ہو سکتی. تو ہم جہاں جہاں بھی خود کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں, عشق جہاں جہاں بھی محروم ہوتا ہے وہ اس پائے جانے کی عمومی جو محرومی ہے اس کے اندھیرے میں غرق ہو جاتا ہے. تو اب یہاں دیکھیے یہ بالکل ایک نیا, ایک پرانے سلسلے کو نئے طور پہ بیان کرنا ہے. ادھورے رہ گئے قصوں خوابوں کی ضرورت ہے. ان کیا ہے تو یہ کہ بہت سے تھیمز ہیں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. اور ایک امیجری ان کے یہاں پرندے اور قفس کی ہے. ایک قفس سے پرندوں کو آزاد کرانا, خود اپنے آپ کو بھی پرندہ بنا دیا اور زندگی کو قفس بنا دیا. اس طرح کے بہت سے تھیمز ہیں. تو اس میں ایک دیکھیے شعر ہے, جیسا ایک تو انہوں نے ابھی شعر پڑھا تھا, زرد خوابوں کو ہرا کرنے کی خاطر کچھ نمی تھی لازمی سو رو دیے ہیں. اب یہاں پر
اس دنیا میں مٹی جسم کی ہو یا روح کی ہو یا کسی بھی چیز کی مٹی ہو، وہ اس کو بالآخر زردی ہونا ہوتا ہے، رائے گاہ جانا ہوتا ہے. اس میں وہ جو پانی ہے، اس کی نمی ہے جس میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں، نمو پاتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ دراصل رونا جو ہے وہ کسی غم کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر صرف اس وجہ سے ہے کہ اپنی مرتی ہوئی مٹی کو کس طرح سے سہارا دیا جائے پانی کے ذریعے. تو یہ بالکل نیا تھیم ہے. اور یہ دیکھیں کہ چل پڑی تھی میری نیند خواب کی جانب، نکل پڑی تھی میری نیند خواب کی جانب، قفس کو کھول پرندے اڑا دیے میں. اب اس کو ہمیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر بالکل نئی امیجری بنائی ہے کہ یہ جو خواب کی جانب جا رہی ہے نیند، وہ دراصل ایک طرح کی قفس کی طرف جا رہی ہے، بند ہونے کی طرف، خواب اپنے آپ کو قید بنانے کی طرف. تو اس کو پھر ہم نے کھول دیا، وہ جو قید ہونے والی کیفیت تھی اس کو کھول دیا. اور یہ جو چیزیں، یہ پرندے جو تھے جو بند ہونے والے تھے، مطلب خواب کا عمل، نیند کا عمل جو ہے وہ بند ہونے کی طرف، خواب ایک طرح کی قید خانہ ہو گئی. تو یہ ایک امیجری بالکل نہیں ہے. تو اس طرح کے بہت سے معاملات. اس میں ایک اور بھی مجھے نظر آیا، انہوں نے بحروں کو بہت اپنے طور، منمانے طور پہ استعمال کیا ہے. کہیں کوئی رکن بڑھا دیا ہے، کہیں کچھ کم کر دیا ہے. اور خاص طور پہ مفاعل فعول یہ بحر ہے، اس میں انہوں نے بہت سی انوویشنز کی ہیں. اور یہ حیرت ہوئی کہ یہاں انہوں نے کس طرح سے اپنی بحروں کی آوازیں اور دھنیں بدل کے نئے بھاؤ پیدا کیے ہیں، نئی کیفیات پیدا کی ہیں. تو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں ان کو. اور جیسا کہ آپ نے سننا محسوس کیا ہوگا، یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ فارمل باتیں نہیں ہیں، جو اس لیے کہ میں فارمل باتیں کہتا ہی نہیں ہوں. جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ اچھا لگتا ہے، اور نہیں اچھا لگتا ہے تو منہ پر کہہ دیتا ہوں بھیا آپ کے پاس کی نہیں ہے شاعری بات. تو بہت، اور آپ ایسے ہی شعر کہتے رہیں اور ہم لوگوں کو نئی دنیاؤں کی سیر کریں.